अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो कल एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी डबल फाटक मुल्तान से, उसके हवाले से हुआ कुछ यूँ कि एक रिक्शा खड़ा हुआ था। ये जो लोडर टाइप रिक्शा होता है फट्टे वाला, तो उसको इस दौरान एक क्रेन ने, जो क्रेन के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ था, उसने बेदर्दी से उसे तोड़ दिया। अब ये देखें कि एक गरीब आदमी जिसका कुल असासा वो रिक्शा है, उसको उसने मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया। अब देखिए कितना बेरहमाना और सफाकाना अमल है ये उस क्रेन वाले का। देखें, क्रेन वाला जो है वो ख़ुद भी एक गरीब आदमी है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम ही क्यों ना हो, वो 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार की सैलरी वाला है, तो उसे तो कम से कम इस चीज़ का एहसास करना चाहिए था। अक्सर हम सोचते हैं कि अमीर गरीब का ख्याल नहीं करता, अमीर गरीब के ऊपर जुल्म करता है, उसके ऊपर बेरहमाना रवैया रखता है। लेकिन हम गरीब भी एक दूसरे का अगर एहसास नहीं करेंगे तो कैसे ये मामला चलेगा। बड़ा दुख हुआ देख के मुकम्मल उस रिक्शे को तोड़ फोड़ दिया गया। सिर्फ कसूर क्या था कि वो रिक्शा सड़क पे या सड़क के किनारे पे खड़ा हुआ था, वो मज़दूर कहीं आगे पीछे था। और ये आजकल जो एक्शन हो रहा है सफाई सुथराई के मामले पे, तो थोड़ी देर वेट कर लिया जाता या उसको रिक्शे को आगे पीछे कर दिया जाता, ना कि बेदर्दी से और बेरहमी से उसको तोड़ फोड़ दिया जाता। इससे जो एक नतीजा अखज़ हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे अंदर एक बर्दाश्त का मैदा या रहम का मैदा बहुत कम हो गया है। हम रहम नहीं करते, हमारे अंदर बर्दाश्त भी नहीं है। देखें, एक बंदा जिसकी मुकम्मल इन्हसार उसका रिक्शे पे है, क्योंकि हमारा काम भी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है, तो हमारे पास भी रिक्शे वाले अक्सर हमारे साथ अटैच होते हैं। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो कितनी मेहनत से, कितनी तगदो से और कितना टाइम मज़दूरी करने के बाद वो एक अपना रिक्शा बनाते हैं, ताकि रोज़ रोज़ बच्चों के लिए रोज़ी कमा के जा सके। और अगर कोई बंदा या कोई उसकी इस रोज़ी के सामान को वो तोड़ फोड़ दे, गाड़ी को तोड़ फोड़ दे, तो कितना दुख होता है कि उस बेचारे ने कितनी मेहनत से, कितनी तगदो से ये बनाया होगा। तो लिहाजा कोई भी अगर सरकारी मुलाजिम है या कोई भी इंसान है, तो उसे चाहिए कि ज़रा तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, बर्दबारी का मुज़ाहरा करे। ऐसे किसी की भी गाड़ी को तोड़ फोड़ देना कोई अच्छा अमल नहीं है। इससे एक पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बुरा पैगाम गया है। और जो उस बंदे के साथ गुज़र रही होगी, वो तो शायद वही इस चीज़ को समझ सकता है कि कितना बुरा उस बेचारे के साथ हुआ है। हो सकता है उसके 4 बच्चे हों, 5 हों, 6 हों, वो उनकी रोज़गार से भी महरूम हो गया। तो इसका जो गुनाह होगा वो उस क्रेन वाले को जाता है। उसे चाहिए कि इस चीज़ की माफ़ी तलाफ़ी भी करे और गवर्नमेंट से ये उसका रिक्शे का बंदोबस्त करा के भी दे, क्योंकि अगर वो बेचारा रोज़गार से महरूम हो गया तो वो अल्लाह पाक से फ़रियाद करेगा कि अल्लाह पाक मेरे साथ जुल्म हुआ है। तो फिर अगर अल्लाह पाक की लाठी चली तो फिर उसमें काफ़ी सारा लेन देन यहीं दुनिया में भी हो जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि फ़िरौन ना बने, और एक अच्छे शहरी होने का, एक अच्छे इंसान होने का सबूत दें।
اور غربا کو تنگ نہ کریں. اگر آپ کوئی بھی کام آپ کے ذمے گورنمنٹ کی طرف سے لگا ہے تو آپ صرف وہی کریں, نہ کہ آپ غربا کے رکشہ کو اور جو بھی چیزیں موٹر سائیکل آ رہے ہیں راستے میں یا کچھ بھی ایسی چیز جو وقتی طور پہ راستے میں کھڑی ہے تو اس کو بھی آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں. یہ بہت غلط ہے. آپ اپنے اختیارات کو اس طرح سے نہ استعمال کریں جس سے لوگوں کو نقصان ہو, بلکہ جو کام آپ کے ذمے گورنمنٹ کی طرف سے لگا ہے جو چیزیں وہی آپ کریں, نہ کہ لوگوں کے گھر اجاڑنے کا باعث بنے, لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے. یہ ہمارا پورے پاکستان کا ایک المیہ بھی ہے کہ جو کمزور ہے ہم اسے بہت سویر طریقے سے دبا دیتے ہیں, بہت ہارڈلی اس کو دبا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. غریب بھی اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے, ہمیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اس کا بھی احساس کرنا چاہیے. بلکہ اگر وہ کوئی مجبوری ہے اس کو یا کوئی پریشانی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں اس کے معاملات کو اگر کسی حد تک ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ کریں, نہ کہ اگر وہ کوئی روزگار کر رہا ہے یا وہ کوئی اپنا سسٹم چلا رہا ہے تو ہم اس کے اندر ہی اس کے لیے مشکلات کا باعث بنے اور اس کے لیے اس کا جو کاروبار ہے اس کو ختم کر دیں. تو یہ بہت غلط حرکت ہے, یہ بہت ہی دل دکھانے والا, بلکہ جن لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا میرے سمیت سب کے دلوں کو چوٹ پہنچی ہوگی اور سب لوگوں کو اس چیز کا دکھ پہنچا ہوگا کہ ایک بندے کی رکشے کو اس بے دردی سے توڑا گیا ہے. تو لہٰذا میرے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اگر میری یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے گورنمنٹ کے کسی افیشل تک تو وہ یہ کوشش کرے کہ اسے یہ رکشہ لے کر دے اور اس کی ہیلپ ہو جائے. یا کوئی امیر آدمی یہ دیکھ رہا ہے تو اس غریب آدمی کو یہ ایک رکشہ لے کے دے تاکہ وہ اپنے بچوں کی روزی کما سکے اور آپ کو دعائیں دے. اور نیکسٹ فردر بھی کوشش کریں کہ جتنے بھی یہ آپریشن ہو رہے ہیں اس میں غربا کے املاک کو بچائیں, غربا کے رکشاز کو بچائیں, غربا کے ریڑھیوں کو بچائیں, غربا کے موٹر سائیکل کو بچائیں, اور تاکہ ان کے لیے یہ جو آپریشن ہے درد سر نہ بنے, بلکہ جو بھی آپ نے صفائیاں کرنی ہیں یا جو بھی آپ نے معاملات کرنے ہیں وہ اپنے احتیاط سے کریں اور کسی کے لیے موجب عذاب اور موجب زحمت نہ بنے. آسانیاں بانٹیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف حاصل کریں. اور ساتھ میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ جو کرین والا ہے اس بندے کا جو یہ مائنڈ ہے یہ کیسے اتنا ہارڈ ہوا. یہ منحصر القوم ہمارے اندر یہ ایک عدم برداشت کا جو لیول ہے وہ بھی بہت ہائی ہو گیا ہے. اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی نیچے لانے کی ضرورت ہے. انسان کو انسان سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ انسان کو جانور سمجھا جائے یا انسان کو ایک حقیر سمجھا جائے کہ اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. اور اگر میں سرکاری ملازم ہوں تو میری اہمیت ہے اور وہ ایک پرائیویٹ بندہ ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, انسان سب برابر ہیں. کل کو آپ نے بھی ریٹائر ہو کے اور ایک عام شہری ہی کے طور پہ ہی آنا ہے اور آپ نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے, تو جیسا آپ کر کے آئیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو لہٰذا کوشش کریں کسی کو تنگ نہ کریں, کسی کے لیے مشکلات کا سبب نہ بنیں اور آسانیاں پیدا کریں اور ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں. اگر آپ وہ اتر کے اس رکشے کو سائڈ پہ کر دیتے تو یا آپ کے ساتھ جو ملازمین تھے وہ اس کو سائڈ پہ کر دیتے تو ایک اچھا امپریشن جاتا, باہر دنیا میں بھی جاتا, پورے پاکستان میں بھی ایک اچھا جیسچر جاتا, ایک اچھا پیغام جاتا کہ دیکھیں جی ایک غریب کے رکشے کو بڑی سیفلی طور پہ ہٹایا گیا اور پھر آپریشن کا آغاز کیا گیا. تو اس لیے کوشش کریں کہ مشکلات نہ بنائیں کسی کے لیے بھی. اب وہ جو
رکشے والا ہے وہ پتہ نہیں کتنی سٹرگل میں ہوگا, کتنی مشکل میں ہوگا. پہلے بھی غریب آدمی کے لیے زندگی گزارنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں ان حالات میں کہ ہر چیز ہی مہنگی ہے اور لوگ اپنی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. وہیں پہ اگر کسی کا لاکھ روپے کا یا 1.25 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے یا 1.5 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ ہے بھی بالکل غریب آدمی, تو وہ کیسے اس معاملے سے نکلے گا. لہٰذا میرا یہ پیغام پورے پاکستان کے لیے ہے, ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. غریب کو بھی برابر سمجھیں اور اسے بھی ویسے جینے کا حق دیں جیسے ایک امیر آدمی کو جینے کا حق ہے. لہٰذا اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر بھی کریں, کومنٹ بھی کریں اور اس پیغام کو پھیلائیں. شکریہ, جزاک اللہ.